حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کر۔ نفع کا پہلو وہ ہے جو میں خود پہچانتا ہوں، جو بندہ پہچانتا ہے۔ ان معنوں میں معتزلہ کی تھیوری ہیومن سینٹرسزم لیے ہوئے ہوتی ہے کہ میں اپنے نفع کو سامنے رکھتے ہوئے مورل پروپوزیشن کنسٹرکٹ کرتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں خدا کے حکیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ان پروپوزیشنز کی کیا کرے؟ پابندی کرے۔ ماتوریدیہ کے ہاں بھی اسینشلزم ہے، مورل اسینشلزم کے وہ بھی قائل ہیں۔ ماتوریدیہ بھی، یہ جو حنفی اصول فقہ کی تھیوری ہے، وہ جس تصور گڈ اور بیڈ کو پری سپوز کرتی ہے وہ اسینشلسٹ ہے، لیکن ماتوریدیہ کا تصور حکمت وہ ہے جس کے لیے امام ماتوریدی اپنی کتاب التوحید میں اصابہ کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، اور امام ابو معین نصفی اس کے لیے کہتے ہیں کہ حکیم وہ ہے جس کا فعل قابل حمد ہو کسی جہت میں، نہ کہ لازمی اصلاح آپٹیمل پروویڈنس کے نظریے کو ماتوریدیہ نہیں لیتے، قابل حمد ہونے کا پہلو ہے ان کے ہاں۔ میں مثالیں دوں گا تو انشاءاللہ بات آہستہ آہستہ واضح ہو جائے گی۔ یعنی کسی فعل کے اندر فاعل کے لیے کوئی حمد کا پہلو پایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اس سے مزہ آ رہا ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی گرینڈ نریٹو بڑے پلین پر اس کے اندر کوئی ایسا پہلو پایا جائے کہ جب میں اس پر غور کروں تو میں کہوں زبردست، کیا ہی اچھا فعل کیا اس نے، پھر میں اس کی تعریف بیان کروں اس بڑے سسٹم کے اندر۔ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ بڑا اور چھوٹے پلین پہ فرق کیسے پڑ جاتا ہے۔ میرا جب بچی ہے نا، چھوٹی تھی، بالخصوص یہ اینیمل پلانٹ پر یہ دکھاتے ہیں نا، زیبرے کو شیر پکڑ کے کھا جاتا ہے، ہرن کو کھا جاتا ہے۔ بچہ جب دیکھتا ہے اس کو کیسا لگتا ہے؟ شیر برا لگتا ہے، یہ بڑا ظالم ہے، تکلیف مسلط کر رہا ہے۔ اچھا، آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ جو ویڈیو بنانے والے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ویڈیو بنانے والا آپ نے ایسا دیکھا جو جا کے شیر کو ہٹا رہا ہو، ہٹ نہیں کہا ہرن کو، تو وہ نہ ہٹا کے ظالم ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جا کے شیر کو ہٹا دیں اس سے کہ تکلیف دے رہا ہے بکری کو؟ ہم ویڈیو بنانے والوں کو تو کہتے ہیں زبردست ویڈیو بنائی دیکھو انہوں نے۔ اچھا، ویڈیو بنانے والا کیوں نہیں ہٹا رہا؟ وہ کہیں گے بیچارہ شیر کا گھاس کھائے گا، بڑے پلین پر جاؤ نا، شیر نے بھی تو زندہ رہنا ہے، شیر نے تو ہرن ہی کھانی ہے۔ اور ریپروڈکشن کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہرنیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، جس کے اندر شیر بھی پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ایک خاص طرح کا بیلنس ہے۔ تو اگر ہم شیر کو ہٹانا شروع کر دیں گے تو شیر تو مر جائیں گے، صرف ہرنیں ہی رہ جائیں گی، اوور پروڈکشن ہو جائے گی ان کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پاپولیشن بیلنس رکھنے کا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قابل حمد پہلو پیدا ہو گیا اس میں، باوجود یہ کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کو اصابہ کہتے ہیں، ماتوریدی ایسے کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، یعنی یہ ڈیفینیشن ان کی اور معتزلہ کی ایک ہی ہے کہ حکیم ہونے کا یہی مطلب ہے، عادل ہونے کا یہی مطلب ہے، لیکن پیمانہ کیا ہے جس پر جانچ رہے ہو؟ معتزلہ کہتے ہیں وہ اصلاح للعباد کا پہلو ہے، آپٹیمل پروویڈنس کا پہلو ہے۔ اینی تھنگ لیس دین آپٹیمل پروویڈنس یہ عادل کے شایان شان نہیں ہے۔ امام ابو معین نصفی جواب دیتے ہیں اس اعتراض کا کہ اگر خدا ایسا کام کرے جو لیس دین آپٹیمل ہو تو وہ ظالم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یا وہ جواد نہیں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں جواد وہ نہیں ہوتا کہ جو اس کی ذمہ داری ہو وہ کرے، جواد وہ ہوتا ہے جو بغیر ذمہ داری کے کرے۔ تو اگر تم خدا کو جواد ان معنوں میں کہتے ہو کہ خدا پر یہ واجب ہے کہ خدا وہ کرے جو بندوں کے لیے آپٹیمل ہے، تو وہ جواد رہا کہاں؟ پھر اپنا قرضہ کسی کو واپس کرنا یہ جوادیت ہے؟ جو چیز مجھ پر لازم ہے وہ دینا، یہ تو جواد ہونے کا پہلو نہیں ہے نا۔ اسی طرح سے جب تم یہ کہتے ہو کہ خدا بخیل ہوگا اگر وہ لیس دین آپٹیمل کرے، وہ کہتے ہیں بخیل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق تھا میں نہ دوں اب بخیل ہوں۔ بات آ رہی ہے نہیں سمجھ میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم یہ ساری گفتگو کرتے ہو یہ فرض کر کے کرتے ہو کہ خدا پر کوئی کام کرنا واجب تھا، اس لیے خدا نہیں کر رہا تو وہ بخیل ہو گیا، وہ ظالم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں تم خدا کو ایک بہت محدود پیمانے پر جانچتے ہو اصلاح للعباد کے، اور جب خدا کا کوئی فعل تمہیں اس پہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو تم کیا کہنا شروع کر دیتے ہو؟
خدا ظالم ہو گیا، خدا سفیہ ہو گیا. بھائی ہو سکتا ہے خدا کی یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کے افعال کے پیچھے اتنے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں. تو جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں آئے، میرے بعد والی نسل کو سمجھ میں آئے کہ خدا کے اس فعل کے پیچھے دیکھو یہ ایک بڑا مقصد تھا. تو کیا ہی زبردست کام کیا خدا نے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کیا ہی زبردست کام ہے. میں نہیں ہٹاؤں گا اس کو، شیر کو کھانے سے نہیں ہٹاؤں گا. پتہ نہیں سمجھ میں. تو قابل حمد ہونے کا پہلو اصلاح للعباد سے بہت وسیع ہے. اصلاح للعباد کا جو پیمانہ مقرر کر رہے ہیں معتزلہ ماتوریدیہ، اس کے مقابلے میں ایک گرینڈ ایسنشلسٹ ہیں، یہ بات ذہن میں رہے. ماتوریدیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فعل کا حسن اور قب قول یعنی حکم کے تابع نہیں ہے. یعنی چیزیں اچھی بری صرف اس لیے نہیں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے، بلکہ چیزیں خدا کے حکیم ہونے کی ہی وجہ سے اچھی بری ہیں. لیکن حکمت کا پہلو وسیع ہے. عین ممکن ہے کہ میں خدا کی کسی فعل کی حکمت کو سمجھ نہ سکوں، تو چونکہ میرا علم محدود ہے تو جہاں نہیں سمجھ میں آئے گی وہاں بھی کہوں گا یا اللہ تیری حکمت ہے. تو یہی وجہ امام ماتوریدی اپنی کتاب میں امام ابو نصفی بھی دکھاتے کہ دیکھو شیطان کی پیدا کرنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں خدا کی، کہ اگر یہ نہ ہو تو آزمائش کا پرنسپل نہیں ہوگا، تو انسان کا آزمائش کا پرنسپل جو ہے بڑا میننگ فل ہے. تو بہت اس کے اوپر محنت کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ ایچ اینڈ ایوری ایکٹ آف گاڈ از ان سم براڈر کانٹیکسٹ قابل حمد، پریز ورتھی ہے. پریز وردینس اور اصلاح للعباد یہ بینچ مارک ہے دونوں کی مورل تھیوری کے اندر، اسینشلزم ماننے کے باوجود. یہی وجہ ہے کہ معتزلہ کے مقابلے میں جب ماتوریدیہ فروع متفرع کرتے ہیں، جو فروعات جب بناتے ہیں، تو وہ اس میں وہ نتائج پیدا نہیں ہوتے جو معتزلہ کی تھیوری سے پیدا ہوتے ہیں، سوائے ایک دو جگہ پہ جس کو میں ذکر کرتا ہوں. تو ماتوریدیہ کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا ہر فعل چونکہ خدا حکیم ہے اس میں کوئی حمد کا پہلو موجود ہوگا. سمجھ آیا ٹھیک، نہیں آیا، لیکن یہ حکیم ہونے کا تقاضا ہے کہ اس میں حمد ہونے کا پہلو ہوگا، وہ بامعنی ہوگا، بے مقصد. یعنی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی آبجیکٹو، کوئی بڑا گرینڈ نیریٹو میں کوئی، یعنی حکیم وہ ہوتا ہے جو کوئی بامعنی فعل کرتا ہے. ابس فعل وہ ہے جس کے اندر کوئی میننگ ہی نہ ہو، سرے سے کوئی پرپس سرو نہ کر رہا ہو. وہ پرپس اصلاح للعباد کے اعتبار سے نہیں، پرپس ود رسپیکٹ ٹو دا فاعل، کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اصلاح للعباد تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا بیچ میں آ کے کہ جی مجھے بتاؤ میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے بیچ میں، مجھے نہیں دو تو خدا ظالم ہو گیا. کیونکہ نا خدا میرے اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ایسا فیل کرے گا کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ امیجیٹلی مجھے بڑا فائدہ ہو گیا اس کا. ہو سکتا ہے خدا مجھے فائدہ نہیں ہے لیکن مجھے نقصان ہو کے کوئی بڑا، جیسے کسی کا آپریشن کرتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو وہ بیچارے کو تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ یار اگر یہ چیز نہیں کاٹیں گے تو بڑا اسی کا اپنا ہی نقصان ہے. تو ہمیں یہ مان رکھنا چاہیے، تصور رکھنا چاہیے کہ کیونکہ خدا فاعل ہے، وہ حکیم ہے، وہ اس کا علم لامحدود ہے، تو وہ بامعنی فعل کر رہا ہے، ایسے ہی فعل کر رہا ہے جس میں حمد کا کوئی پہلو نکل آئے گا، اصلاح للعباد کا نہیں. یہ سمجھ میں آیا دونوں کی تھیوری کہاں فرق ہو رہی ہے ایک دوسرے سے؟ اسی لیے خدا پر لطف اور عوض جو ہے وہ ماتوریدیہ کے ہاں واجب، یہ کوئی واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ضرور کمپنسیٹ کرے. ہو سکتا ہے خدا کسی اور بڑی جہت میں کوئی بامعنی کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ عوض اور لطف نہ ہو، ہم پھر بھی کہیں یا اللہ تیرا کیا تو نے زبردست کام کیا. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پرابلم آف ایول ہے نا، جس کو معتزلہ نے کیسے حل کیا میں نے آپ کو بتایا، وہ دو طرح حل کرتے ہیں. بندے سے جو برے اعمال صادر ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کرتے ہیں کہ بندہ ہی ان اعمال کا خالق ہے، خدا خالق. ماتوریدیہ پرابلم آف ایول کو کیسے حل کرتے ہیں؟ امیجیٹ تناظر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فعل صادر ہوتا ہوا نظر آئے خدا سے جو بظاہر برا لگ رہا ہے، امیجیٹ، یعنی گاڈ may sponsor an evil act in an immediate sense but in a grand narrative. امیجیٹ سینس میں شیر بکری کو کھا رہا ہے، امیجیٹ سینس میں لگے گا یہ برا ہو گیا. کسی گرینڈ نیریٹو کے اندر وہ برا، اس کے اندر حمد کا کوئی پہلو ہوگا. تو
تو اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماتوریدیہ کے ہاں یعنی بڑے وسیع تر تناظر میں خدا کا کوئی فعل شر سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، ہر فعل قابل حمد ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو بھی یہ میرا مسئلہ ہے. خدا کی جہت میں وہ کوئی مقصد یا کوئی ایسا بامانی چیز ہوگی تو میں اس لیے مانوں اس کو. پرابلم آف ایول کا یہ ہے ماتوریدی سولوشن. واضح ہوئی بات؟ اچھا، دونوں میں بہرحال کچھ سملیرٹی بھی ہے، اور وہ اسینشلزم دونوں پری سپوز کرتے ہیں، اور پری سپوز کرنے کی وجہ خدا کا حکیم ہونا ہے. خدا کا حکیم ہونا ہے. تو جیسے خدا کے قادر ہونے یا خالق ہونے کی وجہ سے مخلوق ہے، تو خدا کے حکیم ہونے کی وجہ سے بامانہ قابل حمد افعال سر انجام ہونا ہے. صحیح ہو گئی بات؟ ماتوریدیہ بھی معتزلہ کی طرح افعال کو 3 کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں. وہ جن کا حسن و قبح یعنی قابل حمد ہونے کا پہلو نہ کہ اصلاح للعباد ہونے کا پہلو بندہ پہچان سکتا ہے، وہ جن کا قابل مذمت ہونے کا پہلو کہ یہ حکیم سے صادر نہیں ہو سکتے وہ بھی انسان پہچان سکتا ہے، اور ایک بہت بڑا دائرہ ایسا ہے جہاں انسان کے یہ بس میں نہیں ہے. تو معتزلہ کی ہیومن سینٹرسزم اصلاح للعباد کے پہلو میں ماتوریدیہ کے ہاں نہیں ہے. لیکن بعض پروپوزیشنز میں ان کا خیال، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان ان کی مورل ویلیو ان ٹرمز آف قابل حمد ہونا کہ یہ تو صفحات ہوگی اگر ایسا ہو گیا، وہ انسانی عقل اس کو پہچانتی ہے. اب یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ میں آپ کو ان کی کچھ مضمرات جو مسائل اخذ ہوتے ہیں اس میں دکھاتا ہوں کہاں ہے وہ. پہلی بات، معتزلہ کے برخلاف ماتوریدیہ کا یہ تصور ہے کہ تمام افعال پورے کے انسان کے سارے افعال خدا ہی کی مخلوق ہیں. صلاحیت بھی مال فعل ہی بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. لیکن اب انہوں نے وہ مصیبت سے جان چھڑانی تھی معتزلہ نے کہ بندہ جو برا فعل کرتا ہے اس سے جان خدا کی کیسے چھڑوائیں، تنزیہ کیسے بیان کریں کہ کہیں یہ بندہ کرتا ہے خدا کو نکال دو، خدا کی تنزیہ ہو، ایگزونریٹ ہو گیا خدا اس سے. ماتوریدی کہہ رہے ہیں نہیں، وی کین الاؤ دس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب خدا کی تنزیہ کیسے بیان ہوگی؟ نظریہ اصابت سے، یعنی گرینڈ نیریٹو میں وہ برا ہوتا ہی نہیں، وہ ہوتا ہی اچھا ہے، قابل حمد پہلو ہوتا ہے اس کے اندر. تو ہمیں لگ رہا ہوگا کسی چھوٹے پلین کے اندر کہ یہ برا ہے. تو خدا تمام افعال کا خالق ہے. ہاں، بعض سے وہ خوش ہوتا ہے، یہ اس کی رضا ہے، بعض پہ وہ غضبناک ہے، بعض سے وہ خوش نہیں ہے، جن سے وہ منع کر دے گا اس پہ وہ غضبناک ہے. لیکن ارادہ تو وہ سبھی کا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے ارادے سے برے کام اس کے ارادے کے بغیر ہو رہے ہیں، اس کی قدرت کے بغیر بندے خود ہی کر رہے ہیں، خدا کی قدرت براہ راست کنیکٹڈ نہیں ہے اس سے، ایسا نہیں ہے. وہ جو کنٹینوس کریشن کی جو بات ہوئی تھی وہ ماتوریدیہ اور اشاعرہ دونوں کے ہاں کامن ہے. اسی طرح وہ نظریہ تولد کو بھی رد کرتے ہیں، کیونکہ تولد کے نظریے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ افعال ایسے ظاہر ہو رہے ہیں جس سے خدا کا ارادہ براہ راست متعلق نہیں ہے. خدا بلا عوض تکلیف دے سکتا ہے، بلا حکمت نہیں. اور حکمت کا یہاں مطلب کیا ہے؟ کوئی قابل حمد پہلو ضرور ہوگا. سمجھ میں آیا یا نہ آیا؟ اسی وجہ سے ماتوریدیہ کے ہاں خدا بندوں کو عوض دینے کا پابند ہو سکتا ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہو. گاڈ نوز بیٹر. ہم آخر میں یہ کہیں گے خدا کے احکام عبث نہیں ہوتے، یعنی حکمت سے خالی نہیں ہوتے. یہ وہ دائرہ ہے جہاں آ کے ماتوریدیہ اور معتزلہ کے بعض جزئی احکام سملر ہو جاتے ہیں اس اصول کی بنا پر. کیونکہ ماتوریدیہ کا ماننا ہے کہ بعض حکمت کے تقاضے انسانی عقل قطعیت کے ساتھ جان لیتی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو اس میں حمد کا پہلو نہیں ہو سکتا. اور اسی بنا پر ماتوریدیہ کے ہاں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ جس شخص تک نبی کی خبر نہیں پہنچی کیا اس پر
توحید کا اقرار اور شرک سے بچنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ شرک اور کفر ایک ایسا فعل ہے جس میں حمد کا کوئی پہلو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نیسیسریلی ایک ایسا فعل ہے جو قابل حمد ہے، تو پھر نبی کی بات نہیں پہنچی تب بھی اس کو اپریشیٹ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں میرے پاس امکان نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اسی طرح چند اور دو چار اور چیزیں ہیں جن کو وہ گنتے ہیں، کذب کو فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حسن لذاتی ہی ہے۔ اصول فقہ کی اگر میں لینگویج بولوں تو یہ حسن لذاتی ہی اور قبیح لذاتی ہی کی بحث ہے۔ حنفی اصول فقہ کے اندر یہ چیز امبیڈڈ ہے کہ کچھ چیزیں حسن لذاتی ہی۔ اچھا دیکھیں، یہاں میں حسن لذاتی ہی اور لغیری کو ان معنوں میں نہیں استعمال کر رہا کہ کچھ کام شارع نے کہا ہے اٹ سیلف، تو وہ اس معنی میں لذاتی ہی ہے کہ نماز لذاتی ہی اچھا کام ہے، وضو کرنا اس کے لیے ہے تو اس وجہ سے وہ لغیری ہی اچھا ہے۔ یہ وہ والا لذاتی ہی اور لغیری ہی نہیں ہے کہ ایک چیز دوسرے کام کا گویا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ یہاں اس حکمت والے معنی میں ہے کہ وہ ہے ہی اچھا، کیونکہ ماتریدی اسینشلسٹ ہیں۔ حنفی فقہ کے اندر اسینشلزم، اگر آپ ان کی امر کی تعریف ہی پڑھ لیں نا، اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے یہ امر کے اندر لابد جو ضروری ہے کہ وہ مامور بھی جو ہے وہ حسن ہوگا۔ یہ ان کی حکمت کی تعریف سے نکلی ہوئی چیز ہے حنفیوں کی، واضح بات۔ اسی وجہ سے یہ بھی بحث بھی پیدا ہوئی کفر و شرک، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کفر کا اور شرک کا حکم صادر نہیں کر سکتا۔ اشاعرہ دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے، ان کی حکمت کی تعریف ہی فرق ہے۔ ماتریدیہ کے ہاں خدا سے اگر ہم سپوز کریں کہ خدا حکم دے کفر کرنے کا تو ہم کہیں گے کہ یہ سفاہت ہوگی، اس میں کوئی حمد کا پہلو نہیں ہو سکتا، کفر ہے ہی برا۔ کذب کا حکم خدا نہیں دے سکتا، ثواب کا اعلان نہیں کر سکتا، یہ سفاہت ہوگی ان کے خیال میں۔ اسی طرح ماتریدیہ کے ہاں یہ بحث بھی ہے، کیا نبی کو بھیجنا حکمت کے لازمی تقاضوں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ متاخرین کے ہاں یہ بحث موجود ہے۔ بعض متاخرین اس کے قائل ہیں کہ جب خدا نے انسان کو مکلف بینگ کے طور پہ پیدا کیا ہے تو اب وہ انہیں بتائے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ یہ بحثیں ہیں، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کلام کی کتابیں پڑھتے ہوئے بعض جگہوں پر اوور لیپنگ نظر آئے گی احکام کے اندر ماتریدیہ اور معتزلہ کے، تو اس کا پرنسپل کیا ہے جہاں سے وہ یعنی یہ فروعات جنم لے رہی ہوتی ہیں، وہ اصلح للعباد سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ سمجھانا میرا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو مکس نہ کریں، وہ اصلح للعباد سے نکال کے واجب کر رہے ہوتے ہیں۔ ماتریدیہ کے ہاں وہ اصلح للعباد سے نہیں نکلتی، وہ تقاضۂ حکمت سے نکلتی ہیں، جو اگرچہ براڈ ہے لیکن کچھ چیزوں میں وہ اس کو نیرو ڈاؤن کر کے سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل ان کو۔ سارے ماتریدیہ یہ نہیں کہتے کہ جس تک نبی کی خبر پہنچی نہیں اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کو سزا ملے گی، یہ سارے ماتریدیہ نہیں کہتے۔ متاخرین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں، میں نام بتا سکتا ہوں لیکن ابھی میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ماتریدیہ کی اکثریتی رائے یہی ہے کہ یہ لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماتریدیہ کے ہاں تکلیف مالا یطاق جائز نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سفاہت ہے۔ تکلیف کا تو مطلب ہے کہ خدا کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو اور پھر حکم ایسا دے رہا ہے جو وہ، اب تکلیف دینے کا مقصد تو آزمائش ہے۔ تکلیف دینے کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسی ہی چیز، یعنی ایک حکیم ایسی چیز کی آزمائش میں ڈالے گا جو وہ کر سکتا ہے۔ اب وہ ایسی چیز آزمائش دے رہا ہے جو وہ کر ہی نہیں سکتا، تو آزمائش کا مطلب ہی کیا ہو گیا؟ پھر بے معنی ہو گیا نا، میں آزمائش کر رہا ہوں اس چیز میں جو وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ غیر حکیم کا فعل ہوگا ایسا کام کرنا۔ معتزلہ کہیں گے یہ غیر اصلح للعباد ہے، بندوں کو فائدہ پہنچ ہی نہیں رہا، بس مکلف بنا دیا ہے۔ وہ اس کو اصلح للعباد کے پرنسپل کی وجہ سے دیکھیں گے، ماتریدیہ اس کو صفاحت کے اعتبار میں دیکھیں گے کہ تکلیف قط میں تو معنی ہی آزمائش کا ہے، اور آزمائش بامعنی تب ہوتی ہے جب ایسا حکم دیا جائے جو وہ بندہ اس کی استطاعت میں ہو، اور مالا یطاق کی تکلیف کا مطلب ہے آزمائش کی نفی، تو یہ تو سیلف کانٹراڈکٹری ہو گیا ان کے خیال میں، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔
یہ وہ چند سملیرٹیز ہیں جو معتزلہ اور ماتریدیہ کے موقف کے اندر پیدا ہوتی ہیں، لیکن اصل جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ معتزلہ اصلاح للعباد سے یہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پیمانہ بڑا چھوٹا ہے، ہیومن سینٹرک ہے۔ ماتریدیہ کا پیمانہ جو ہے حکمت اور عدل کا ہے وہ وسیع ہے، وہ گاڈ کی طرف سے اس کو دیکھ رہے ہیں، مجھے اصلاح ہوا یا نہیں ہوا یہ میرے لیے، یہ خدا کو پابند کرنے کی کوئی دلیل نہیں کہ خدا پر واجب ہے کہ اب خدا ایسا کر دے۔ ٹھیک، ایک چیز کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک غلط فہمی ہے، معتزلہ اور ماتریدیہ کے موقف میں جو قدیم کتابوں میں یوں فرق بیان کیا جاتا ہے درست نہیں ہے کہ معتزلہ عقل سے کچھ چیزوں کو واجب کر دیتے ہیں، عقل کو وہ موجب جانتے ہیں، اور ماتریدیہ عقل کو موجب نہیں جانتے ہیں، وہ صرف کاشف جانتے ہیں۔ قاضی عبدالجبار کی کتاب 2 اور 2 4 کی طرح اس غلط فہمی کو واضح کر دیتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ معتزلہ بھی یہ نہیں کہتے کہ عقل ہی موجب ہے، وہ کہتے ہیں خدا کے عادل اور حکیم ہونے کا تقاضا ہے، جیسے ماتریدیہ کہتے ہیں کہ خدا کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ کام نہ ہو۔ تو یہ جو فرق ہے یہ بلرڈ ہے، اور یہ علامہ ابن الحمام کی المسایرہ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے، معتزلہ یہ بات نہیں کہتے جو ان کی طرف اشاعرہ بھی کہتے ہیں اور ماتریدیہ بھی ان کی طرف جوڑ دیتے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہی میں اس لیے کہہ رہا تھا نا کہ دوسرے کا موقف، علامہ ابن الحمام چونکہ بعد میں آئے نا، 9ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، 8ویں 9ویں صدی ہجری میں آئے ہیں، 841 میں ان کا انتقال ہے، تو انہوں نے ساری بحث کو پڑھ کر صحیح کنکلوڈ کیا کہ معتزلہ کی طرف اس بات کی نسبت کرو جو درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا اصلاح للعباد کا پرابلمیٹک پرنسپل ہے کہ خدا پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ آپٹیمل کرے، آپٹیمیلٹی کا پرنسپل میں نے اپنے حساب سے نکالا ہوا ہے، تو خدا پر نہیں لازم کر سکتے کہ خدا اسی طرح کا حکم دے گا، ایسا نہیں دے گا۔ ماتریدیہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ یوں اعتراض کریں گے، ایک معتزلی اگر زندہ ہو کے یہاں آ جائے نا آج، وہ کہے گا کہ جناب آپ بھی تو کچھ نہ کچھ حکمت کے تقاضے اللہ تعالیٰ پر لاگو کر رہے ہیں، چاہے ایک ہی چیز پر کر لیں۔ اگر آپ نے ایک بھی حکم ایسا مان لیا تو کیٹیگری تو مان لی نا، تو یہ اعتراض ایک معتزلی کر سکتا ہے۔ دیکھیں کیٹیگری ثابت ہونے کے لیے ایک ہی حکم ثابت ہونا کافی ہے۔ اگر ماتریدی یہ مانتے ہیں کہ نبی کی خبر کے بغیر بھی خدا پر ایمان لانا واجب ہے، تو معتزلی کہے گا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں اختلاف کرتے ہوئے انصاف کرنا چاہیے، ورنہ کئی دفعہ دوسرے کی طرف غلط اصول منسوب کرتے ہوئے ہم خود بھی پھنس سکتے ہیں اس میں۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا